الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اپنے اختتام کو پہنچا، اور اس مہینہ میں کئی خاص اعمال جو رمضان کے مہینہ میں اہل ایمان کو ان کا مکلف کیا گیا، جن میں سب سے اہم عمل وہ روزہ کا عمل تھا، اور روزہ کے عمل سے مقصود اللہ رب العزت نے خود اس کی تعیین کر دی کہ روزے کیوں فرض ہوئے، تو فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی حاصل کرو۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ فرض کرنے کی حکمت اور وجہ وہ تقوی کی ٹریننگ تھی، تقوی کے حصول کی مشق تھی۔ اب جس آدمی کو یہ ٹریننگ اور مشق حاصل ہو گئی تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ اس کے روزے اللہ کے ہاں مقبول ہیں، اور جس کی زندگی میں رمضان کے بعد بھی کوئی انقلاب تبدیلی نہیں آئی، اگرچہ روزے بھی رکھتا رہا، تراویح بھی پڑھتا رہا، اور منکرات شہوات گناہوں سے بھی رکا رہا،
لیکن رمضان ختم ہوتے ہی پھر فحاشی، بے حیائی، گناہوں میں مبتلا ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے روزہ رکھا بھی ہے لیکن اللہ کے ہاں اس کا روزہ قبول نہیں ہوا۔ اور مقبول روزہ اور مقبول عبادت کی اصل نشانی یہی ہے کہ جس مقصد کے لیے وہ عبادت مقرر کی گئی اس مقصد کو حاصل کرنا۔ ثواب تو اپنے مقام پہ ہے، فرض تو اپنے مقام پہ ہے، لیکن اس فرض اور اس عمل کا ایک شریعت میں مقصد ہے، اور روزے کا خاص کر مقصد اپنے نفس کی خواہشات کا مقابلہ کرنا، اپنی ہوا، اپنی شہوات کے جذبات کا مقابلہ کرنا اور نفس کے ساتھ جنگ کرنا، تاکہ وہ انسان کا جو نفس ہے وہ اگر انسان کے تابع ہو جائے تو انسان متقی بن جاتا ہے، اور اگر انسان نفس کے تابع ہو جائے تو انسان شقی اور بدبخت بن جاتا ہے۔ تو یہ جو جنگ ہے یہ پورا ایک مہینہ روزے کی شکل میں کھانے پر پابندی، پینے پر پابندی، حق زوجیت پر دن کے وقت پابندی، حالانکہ سب چیزیں میسر ہونے کے باوجود کھانا موجود ہے، پانی موجود ہے، بیوی موجود ہے، اس کے باوجود دن میں اللہ نے پابندی لگا دی، کھانے پہ پابندی، پینے پر پابندی۔ اب یہ کیا ہے؟ دل نفس کا تقاضا ہے کہ پانی پیوں، پیاس بجھاؤں، نفس کا تقاضا ہے روٹی کھاؤں، کھانا کھاؤں اور بھوک بجھاؤں، شہوت کا تقاضا ہے کہ حق زوجیت پورا کروں، لیکن روزے کا تقاضا کہ ان تینوں چیزوں کے قریب نہیں جانا، دیکھنے والا کوئی ہو یا نہ ہو، تنہائی ہو یا سب کے سامنے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہی معنی ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم اپنے نفس کے ساتھ لڑنے کی ٹریننگ کر لو، جس کا نتیجہ تقویٰ ہوگا۔ اور تقویٰ اسی چیز کا نام ہے کہ آدمی اپنی خواہشات کو شریعت کے تابع کر لے، اپنے جذبات کو شریعت کے تابع کر لے، اپنے نفس کے چنگل سے آزاد ہو جائے اور اس نفس کو اپنا تابع بنا لے۔ تو یہ ہے اصل تقویٰ۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان تو ختم ہو گیا لیکن مقصد ابھی باقی ہے۔ رمضان ختم ہوتے ہی عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کی پابندیاں گئیں، لہذا اب ہم آزاد ہیں، جو مرضی کریں۔ نہیں، اگر آزاد ہیں تو پھر 30 مہینے کی پابندی کا کیا، 30 دن کی پابندی کا کیا مطلب؟
29-30 دن تمہیں پابند رکھا تاکہ تمہاری زندگی یہ اللہ کے احکامات کے مطابق ہو کر تم صحیح ایمان پہ قائم رہ سکو، ایمان کے تقاضوں کو پورا کر سکو۔ تو اسی لیے پابندیاں اٹھ نہیں گئی۔ پھر فسق و فجور کی طرف اور گناہوں میں مبتلا ہونا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کسی ڈنگر زناور جانور کا منہ بند کر دیا جائے تو اس کو روزے دار نہیں کہتے، اس کا سارا دن بھوکا پیاسا رہے۔ روزے دار وہ ہے کہ جس نے یہ ٹریننگ حاصل کر کے ایمان کے تقاضے ان کو اپنے اندر مضبوط کر لیا، پکا کر لیا۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر جہاں پر بھی احکام ذکر کیے اور مومن کے اعمال کا ذکر کیا تو وہاں تقوی کی ترغیب دی، اور یا تقوی کا حکم دیا یا تقوی کی ترغیب دی۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ان سب اعمال کا مقصد تقوی ہے، اور تقوی کا معنی اپنی خواہشات کو ترک کر دینا اور اپنی طبیعت کو شریعت کا پابند کر دینا، یہ تقوی کا اصل مفہوم اور اصل منزل ہے تقوی کی۔ ایک آدمی عبادت کر رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، لیکن نفس کی اتباع میں ہے تو وہ متقی نہیں۔ تقوی یہ ہے کہ اپنے نفس کے تقاضوں پر قابو کر کے اس کو ایمان کے تقاضوں کا پابند بنانا۔ جو آدمی ایمان کے تقاضوں کا پابند ہو گیا وہ متقی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اہل ایمان کا جہاں ذکر کیا وہاں ایمان کے تقاضات کا بھی ذکر کیا کہ ایمان کیا چاہتا ہے اور اصل مومن کون ہوتا ہے۔ ایک مقام سورۃ الانفال ہے، شروع میں فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ مومن وہ ہیں، انما کلمہ حصر کا ذکر کیا کہ ایمان والے صرف وہ ہیں اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا تذکرہ آ جائے۔ ذکر اللہ، اللہ کا وعدہ، اللہ کی وعید، اللہ کی عظمت، اللہ کا جلال، اللہ رب العزت کی توحید، جب اس کا تذکرہ آئے تو واجلت قلوبہم، ایمان کا تقاضا ہے کہ دلیں ہل جاتی ہیں، لرز جاتی ہیں۔ ایک ہی جملہ ہے لیکن پورے ایمان کا نقشہ بیان کر دیا کہ ایمان کیا چیز ہے۔ ایمان اللہ کے ساتھ وہ محبت ہے، ایمان اللہ کا وہ خوف ہے، ایمان اللہ پر وہ توکل اور امید ہے، ایمان اللہ کی دل میں وہ عظمت اور توحید ہے کہ جب اللہ کا تذکرہ ہو، اللہ کے وعدوں کا تذکرہ ہو، اللہ کی وعیدوں کا تذکرہ ہو، اللہ کی عظمتوں کا تذکرہ ہو، تو واجلت قلوبہم،
ان کے دلیں اللہ کے خوف اور عظمت سے ڈر جاتی ہیں اور دلیں کانپتی ہیں۔ یہ ہے اصل ایمان۔ اور جب ایمان اس درجے پہ پہنچ جائے کہ اللہ کا حکم آئے تو دل لرز جائے، دل کانپ جائے، یہ درجہ حاصل ہو جائے، وہ انسان کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، اللہ کی حدود کو نہیں توڑتا۔ جب اللہ کے نام سے دل لرز جائے تو پھر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کیسے ہوگی؟ اللہ کی حدود کو توڑے گا کیسے؟ اس لیے فرمایا مومن وہ ہوتا ہے، ایمان والا وہ ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم کہ اس کے دل میں ایسی قدر ہے اس اللہ کی عظمت کی وجہ سے کہ جب بھی اللہ رب العزت کی عظمت کا تذکرہ ہو تو مومن کا دل کانپتا ہے اور ڈرتا ہے۔ آج ایمان کا دعویٰ ہے لیکن حقیقت موجود نہیں۔ عوام الناس تو عوام الناس سے جو مولوی طبقہ ہے اور دیندار طبقہ، بالخصوص جو واعظین اور خطباء کا طبقہ ہے، ان کے دل بھی ایسے سیاہ ہو چکے ہیں، ایسے کالے دل ہیں کہ نصیحت کے عنوان پہ بیٹھے ہوں گے اور نصیحت کے عنوان پر، اصلاح کے عنوان پر ایسے ڈبل جھوٹ بولیں گے، ایسے ڈبل جھوٹ، اور پھر جھوٹ بول کر جھوٹ کی مذمت بھی کریں گے۔ جھوٹ بولتے بھی ہیں اور جھوٹ کی مذمت بھی کر رہے ہیں، اور اپنی اسی گفتگو میں بھی کئی جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو جب یہ علماء کی حالت بن جائے، علماء تو میں نے ویسے کہہ دیا، خطباء کی یہ حالت بن جائے تو پھر عوام تو اللہ حافظ ہے، ان کی کیا حالت ہوگی؟ تو ایمان کا تقاضا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی عظمت دل میں آئے، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ کی عزت، اللہ تعالیٰ کا وہ جلال، وہ ذہن میں جب تک نہیں آتا اس وقت تک ایمان نہیں۔ اور جب ایک مومن کے دل میں اللہ کی عظمت آ گئی، قرآن کریم نے ایک مقام پر جہنم میں جانے والوں، جہنمیوں کے جہنم میں جانے کی وجہ بیان کی کہ یہ جہنم میں کیوں آئے۔ فرمایا لا یؤمنو باللہ العظیم، لا یؤمنو باللہ العظیم، کہ یہ وہ بدبخت ہے جو جہنم میں آ رہا ہے، اس کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں تھی۔ لا یؤمن باللہ العظیم، مولوی کی عظمت تھی، پیسوں کی عظمت تھی، دنیا داری کی عظمت تھی، دنیا کی کتابوں کی عظمت تھی اور دنیا داروں کی عظمت تھی، لیکن یہ وہ ظالم ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں تھی۔ لا یؤمن باللہ العظیم، یہ مستقل فرد جرم عائد کیا
تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، یہ جب تک ذہن میں نہیں ہوگی تو ایمان نہیں حاصل ہو سکتا. اور جب اللہ کی عظمت دل میں حاصل ہو جائے تو پھر آدمی اللہ کا باغی نہیں بنتا، پھر آدمی اپنا مستقبل، اپنی زندگی، اپنا مشن وہ سوچ کے چلتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، اور قدم قدم پہ اس کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ یہ جو قدم میں اٹھا رہا ہوں، یہ قدم کہیں اللہ کی ناراضگی کا سبب تو نہیں، یہ جو میں جملہ منہ سے نکال رہا ہوں، زبان ہلا رہا ہوں، یہ زبان یا یہ لفظ یا یہ جملہ یہ کہیں اللہ کی ناراضگی کا سبب تو نہیں. تو جس آدمی کے دل میں اللہ کی عظمت آتی ہے وہ زبان کو استعمال کرتا ہے ڈر ڈر کر، وہ قدم اٹھاتا ہے ڈر ڈر کر، وہ اندر لقمہ ڈالتا ہے ڈر ڈر کر کہ یہ لقمہ جو میں اندر ڈال رہا ہوں یہ حلال کہے یا حرام کہے، اس پہ اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا. یہ جو میں قدم اٹھا رہا ہوں، یہ جو میں اپنے وجود کو حرکت دے رہا ہوں، میں اپنی نظر اٹھا رہا ہوں، تو نظر یہ کیسی نظر ہے، اللہ اس نظر پہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا. یہ ہے اللہ کی عظمت کا دھیان. اور واجلت قلوبہم کا اصل معنی کہ جب اللہ کا ذکر آئے، اللہ کے قرآن کا ذکر آئے، اللہ کے احکام کا ذکر آئے، اللہ کے وعدہ اور وعید کا ذکر آئے، تو مومن وہ ہیں کہ ان کے دل اللہ کی عظمت سے لبریز ہو کر کانپ اٹھتے ہیں اور لرزہ بر اندام ہوتی ہیں، ان پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے. اور دوسرے مقام پہ تقشعر منہ الجلود، ان کے کھال اور چمڑے جس کو ہم اردو میں تعبیر کرتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جاتی ہیں، ان کی چمڑیاں بھی تقشعر وہ کانپ اٹھتی ہیں. تو یہ ہے وہ عظمت جو اصل مقصود ہے اور جو تقوی کی بنیاد ہے کہ اللہ رب العزت کی اس عظمت کو پیش نظر، کبریائی کو ملحوظ رکھ کر اللہ کے حکم کی قیمت جاننا کہ یہ حکم ہے کس کا. جب تک یہ بات آئے نہیں آئے گی تو ایمان نہیں، اور جب یہ بات دل میں آ گئی اللہ کی عظمت والی، پھر آپ دیکھیں پھر ہر چیز اپنے ٹھکانے پہ، ہر چیز اپنے ٹھکانے پہ. اگر آپ صحابہ کی زندگی دیکھیں تو پوری زندگی اصحاب پیغمبر کی اسی عظمت الہی کا مظہر ہے. اور ان کی اصل قیمت یہی ہے کہ ان کے دل میں جب اللہ کی عظمت آ گئی تو اللہ نے خود ان کی صفائی دی، یریدون وجہا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. ان کی زندگی کا مقصد بن گیا کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، صرف اللہ کی رضا اور ناراضگی کا تصور ہی نہیں. صرف ایک چیز سوار ہوئی اور قرآن مقدس میں اللہ نے اسی حقیقت کو بیان کیا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں ان کے دل میں اللہ کی محبت سب سے فائق ہے، سب سے زیادہ اللہ کی محبت ہے. اشد حبا للہ، اور وہ محبت تب ہوگی کہ اللہ کی عظمت ہوگی.
اور جب اللہ کی عظمت اور محبت ہو تو آپ خود اندازہ کر لیں، ایک دنیا کا کوئی محبوب اور دوست ہو تو اس کی نافرمانی برداشت دل نہیں کرتا، تو جو اللہ حقیقی محبوب، حقیقی مقصود اور وہ عظیم ذات، اس کی پھر عظمت بھی ہو اور محبت بھی ہو، اور پھر بھی آدمی اس کا باغی بن کے رہے، سرکش بن کے رہے، اس کے احکام کو پاؤں کے نیچے روندتا چلا جائے، اپنے خواہش نفس کی تکمیل کرتا چلا جائے، اپنی دنیا کے عارضی چند ٹکوں کی خاطر حلال حرام کی پرواہ نہ کرے، اپنی مقاصد کے حصول کی خاطر اس زبان کو جھوٹ سے گندا کرے، اپنے مفاد پرستی کی بھینٹ میں چڑھ کے اپنی عزت اور ناموس کو خراب کرے، تو یہ سوال نہیں پیدا ہوتا۔ تو روزے کا مقصد بھی تھا کہ زندگی میں تقویٰ آئے اور اللہ کی عظمت آئے، اللہ کی محبت آئے، اللہ کا خوف آئے۔ اگر یہ چیزیں حاصل ہوئیں تو مقصد ہے کہ روزہ اللہ کے ہاں قبول ہے، آپ کے اعمال قبول ہوئے۔ تو یہ جائزہ ہر آدمی انفراداً لے سکتا ہے، تنہائی میں بیٹھ کر یہ جائزہ ہر آدمی لے سکتا ہے کہ اس رمضان کی وجہ سے میری زندگی میں کیا انقلاب آیا؟ آیا میں نے اپنی زندگی کی راہ بدل لی، بغاوت سے اللہ کی وفا کی طرف آ گیا، اللہ کا بندہ بن گیا، یا چند دن روزے رمضان گزار کر پھر اسی طرح ڈنگروں کی طرح باغی اور اپنی بغاوت اور خواہش نفس کی تکمیل اس کی طرف چلا گیا؟ تو یہ پہلا وصف اللہ نے ذکر کیا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر آئے، ذکر اللہ، یہ میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں کہ ذکر اللہ سے مراد اللہ کی عظمت کا بیان، اللہ کی توحید کا بیان۔ یہ وضاحت اس لیے کرنی پڑ گئی کہ آج ذکر اللہ کے نام پر شیاطین نے کئی قسم کی مجالس جما رکھی ہے، نام اس کا ہے ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن وہ سب بدعات کی مجالس، ذکر جہری کی مجلس سے اہتماماً پیر صاحب اشتہار نکالیں گے کہ فلاں حضرت صاحب، پہلی بات تو یہ جو اپنی تعریف کر رہا ہے پہنچا ہوا بزرگ، اشتہار نکال کر اور اپنے تقوی اور تقدس کا دعویٰ کر رہا ہے، جو اپنے تقدس اور تقوی کا دعویٰ کرتا ہے تو قرآن تو کہتا ہے لا تزکوا انفسکم، اپنے تقوی اور طہارتیں بیان نہ کرو، عمل کر کے دکھاؤ۔ اور جو اشتہار پیر صاحب نکال رہا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، میری مجلس میں آ جاؤ، اور میں پہنچی ہوئی سرکار ہوں، اور القاب چھلقاب دے کر، تو یہ تو سب سے پہلا اشتہار اور یہ دعوت ہی کتاب اللہ کے خلاف ہے۔ پھر ذکر جاری کی مجلس سے پیغمبر کریم نے فرمایا سب سے بہترین ذکر وہ ہے ذکر خفی، ذکر خفی، اور ذکر خفی زبان پہ اللہ کی حمد و ثنا ہو اور دل میں اس پر تدبر ہو۔ جب لفظ اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ اذکار زبان پہ آئیں تو ان کا معنی مفہوم بھی دماغ میں ہو، اور غور و فکر اور تدبر وہ دل میں ہو، اور اللہ کی عظمت وہ دل میں آئے، تو اس مزے کے ساتھ جب سبحان اللہ کہیں گے سمجھ کر، تو یہ ہوگا اللہ کا ذکر۔ لیکن جب
ذکر جاہری کی یہ جو مجلسیں شروع ہو گئی اور پیرانے پیر بیٹھے ہیں، لطائف شروع ہو رہی ہیں. ادھر جی توجہ فرماؤ، ادھر ایک لطیفہ ہے، ایک ادھر لطیفہ ہے، آنکھیں بند کر دو، لیٹیں بند کر دو، فلاں. یہ سب شیطان کے چیلے اور بدعت کے ہیڈ ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں ذکر اللہ سے مراد، کسی کو دھوکہ نہ لگے، اللہ کا ذکر، سب سے بڑا ذکر اللہ کی توحید کا بیان ہے، اللہ کی عظمت کا استحضار ہے. اور وہ اذکار جو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کیا ذکر کرنا ہے، شام کیا ذکر کرنا ہے، بستر پہ آؤ گے کیا ذکر کرنا ہے، حتیٰ کہ بات جاتے ہوئے کیا ذکر کرنا ہے، مسجد میں آتے ہوئے کیا ذکر کرنا ہے، بازار میں جاتے ہوئے کیا ذکر کرنا ہے، اور اپنے بستر پہ لیٹتے ہوئے کیا ذکر کرنا ہے. اگر وہ اذکار آپ دیکھ لیں اور چند اذکار یاد کر لیں، وہ سب کے سب اذکار اللہ کی توحید پر مبنی ہیں اور سب میں اللہ کی عظمت کا بیان ہے. اور وہ اذکار آدمی یاد کر لے تو کوئی ٹائم، کوئی وقت انسان کے پاس نہیں کہ وہ ذکر سے خالی ہو، اللہ تعالیٰ کی عظمت کے استحضار سے خالی ہو. وہ اذکار ہی ایسے ہیں. لیکن ان محمدی اذکار کو چھوڑ کر آج بہت سارے اڈے بن گئے، خانقاہیں بن گئیں، اور نقلی بروپیے پیر بیٹھ کر اپنی طرف سے کئی وظائف بتا رہے ہیں. تو ہم کہتے ہیں اگر اذکار بھی بتانے ہیں نا تو اذکار محمدی سے بڑھ کے کوئی ذکر نہیں ہے. سب سے بڑا ذکر وہ ہے جو پیغمبر کریم نے پوری امت کو بتایا. یہ نہیں ہے کہ اس فرد کو تھے اس فرد کو، نہ، پوری امت کو بتایا. اور اس ذکر کا ایک نمونہ یہ قرآن ہے، یہ محمدی ذکر ہے، اور یہ اللہ کے نبی کا بتلایا ہوا اور کیا ہوا ذکر ہے. اس لیے فرمایا ھذا ذکر مبارک، یہ ذکر قرآن والا یہ بابرکت ذکر ہے. بابرکت کیوں فرمایا؟ یہ جو بدعتی ذکر کرنے والے ہیں یہ ذکر تو کرتے ہیں لیکن اللہ کی عظمت ان کے دلوں میں نہیں. تو اس ذکر میں کیا برکت ہوئی؟ پھر ذکر کا نتیجہ ہی حاصل نہیں. انہوں نے کلمے کو بھی ٹکڑے کیا. کوئی پڑھتا یہ ال کیا ہے؟ یہ ذکر ہے. کوئی ہو کوئی ال اس پہ مشقیں ہو رہی ہے. یہ ذکر نہیں. ذکر یہ ہے جو محمد مصطفیٰ نے پڑھایا، اور ذکر وہ ہے جو یہ 30 پاروں میں موجود ہے. فَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے الذکر کو نازل کیا. الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہیں اس ذکر کے محافظ، حفاظت کرنے والے. ھذا ذکر مبارک، ھذا ذکر من معی وذکر من قبلی. تو اصل ذکر اللہ کا قرآن ہے. قرآن مقدس کو فرمایا یہ برکت والا ذکر ہے، اس لیے کہ جو آدمی اس قرآن کو سمجھ کے پڑھتا ہے تو اس قرآن سے برکات حاصل کرتا ہے. اور سب سے پہلی برکت ہوتی ہے کہ آدمی کا دل صاف ہو جاتا ہے. یہ دلوں کو صاف کرنے والی کتاب ہے شفاء لما فی الصدور. یہ فی الصدور سینوں میں دل ہیں، اور دل صاف ہوتے ہیں قرآن سے. قرآن کے بغیر کوئی کتاب ایسی نہیں. اور جب دل صاف ہوگا
تو صاف دل میں ایمان آئے گا۔ اللہ نے صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان کے دلوں کو مانج مانج کے صاف کیا تقوی کے لیے۔ امتحنا، ان کے دلوں کو ایسا پاک کیا، صاف کیا تقوی کے لیے۔ اور پھر فرمایا الزمہم کلمۃ التقوی، پھر فرمایا کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں میں ایمان کو بھر دیا، لکھ دیا۔ تو دلوں کی صفائی اللہ کے پیغمبر نے کی۔ فرمایا یعلمہم الکتاب یعلمہم الکتاب ویزکیہم، میرا پیغمبر قرآن کے ذریعے صحابہ کے دلوں کو پاک کرتا ہے، پھر ایمان سے منور کرتا ہے، یعنی قرآن کی تعلیم سے ایمان سے منور کرتا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھنا کہ ایمان کا تقاضا، پہلا تقاضا ہے اللہ کی عظمت دل میں آئے، اور جب اللہ کی عظمت دل میں آئے گی تو اللہ کے فرمان کی عظمت آئے گی۔ اور اللہ کا فرمان کہاں ملے گا؟ قرآن میں۔ یہ 30 پارے اللہ کا فرمان ہے۔ کبھی سوچا؟ آج کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اکثر نوجوانوں کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، توجہ ہی نہیں، توجہ ہی نہیں۔ اور یہ یاد رکھ لو، جب تک قرآن براہ راست نہیں پڑھو گے اس وقت تک ایمان متزلزل رہے گا، اس وقت تک مولویوں کے ہاتھ چڑھے رہو گے، اس وقت تک خطیبوں کے جھوٹ سنتے رہو گے۔ اور جب قرآن کو خود دیکھنا شروع کیا اور قرآن کو پڑھنا سمجھنا شروع کیا تو قرآن تمہیں چند دن میں ایمان دے دے گا، ایمان کے معاملہ میں بے فکر ہو جاؤ گے۔ اس لیے اللہ کی عظمت بتانے والی کتاب قرآن ہے، ایمان بتانے والی کتاب قرآن ہے۔ تو ہر آدمی کو اس کے داعی بن جاؤ اور خود بھی قرآن دیکھو، پھر جو چیز سمجھ نہ آئے، جو ایمان کا مسئلے ہیں قرآن میں وہ تو بالکل واضح ہیں، وہ تو آپ ترجمہ ہی دیکھ لیں تو ترجمے سے مسئلے واضح ہیں۔ اور جہاں علمی ابحاث ہوں تو وہاں کسی اچھے عالم سے رابطہ کر لیں، اس سے سمجھ لیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لو، یہ قرآن مسلمانوں کے مذہب کی کتاب ہے۔ آج سب سے بڑا افسوس یہ ہے کہ یہ قرآن عوام تو چھوڑو، تمہارے وزیر اعظم کو بھی نہیں آتا، تمہارے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی نہیں آتا، تمہاری پاک فوج کے آرمی چیف سٹاف کو بھی نہیں آتا۔ اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا کہ اسلامی ملک جو اسلام کے نام پہ بنا، اس کی عسکری قیادت بھی قرآن سے محروم، اس کے جج صاحبان عدالتی قیادت وہ بھی قرآن سے محروم، اور اس کی حکمران طبقہ وہ بھی جاہل بالقرآن۔ اور اس کی بھی ایک راز ہے کہ ان کو ان پوسٹوں پہ لایا اس لیے گیا کہ قرآن جاننے والا کوئی نہ آئے، اور یہ سارے قرآن سے جاہل لوگ انگلش بولنے پہ فخر ہے۔ آپ کے حکمرانوں کو اردو بولنا مشکل ہے جو پاکستان کی قومی زبان ہے، قومی زبان نہیں آتی، اور انگلش ایسے بولیں گے کہ جی انگلینڈ میں پیدا ہوئے یا امریکہ کی پیداوار ہے، ایسی فر انگلش آئے گی۔ اور اس قوم کے لیے اس سے بڑا المیہ کیا ہو سکتا ہے
کہ آپ کے وہ منتخب جمہوری طاغوتی نمائندے جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں ان کو ناظر قرآن پڑھنا نہیں آتا، ترجمہ تو دور کی بات، اور پورا قرآن بھی نہیں۔ میں پورے دعویٰ سے کہتا ہوں کہ ایج ایم این اے، ایم پی ایز اور وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ اور وزیر اعظم اور اس کی کابینہ اور اس کا صدر، یہ سب سے آپ اگر ناظر قرآن سنیں، دیکھ کر ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، اور تمہارے سربراہ ہیں۔ اگر میری بات پہ شک ہو تو گزشتہ کارروائیاں وہ تو نیٹ پہ موجود ہیں۔ ایک وزیر صاحب نے سورہ اخلاص کتنی خوبصورت پڑھی، ایک نے سورۃ الکوثر، جو سورہ اخلاص ہمارے گدھا ریڑھی چلانے والے کو بھی آتی ہے، کم از کم وہ بھی قل هو اللہ احد پڑھ لیتا ہے۔ لیکن کتنے شرم کی بات ہے کہ تمہارے وزراء کو سورہ فاتحہ نہیں آ رہی، کسی کو سورہ اخلاص نہیں آ رہی، کسی کو سورہ کوثر نہیں آ رہی، تو یہ کس منہ سے اسلامی ملک کے سربراہ ہیں، کس ملک سے اسلامی ملک کے یہ حکمران ہیں جن کو قرآن کا پتہ ہی نہیں؟ اور یہی المیہ ہے، جب انہیں قرآن کا پتہ نہیں، اور پورے دعویٰ سے کہتا ہوں اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ ان میں 90% داریے، آکسفورڈ کے فارغ شدگان 90% کلمہ پڑھتی ہیں، لیکن دل دماغ ان کا الحاد سے لبریز ہے، دہریت سے لبریز ہے، ان کے دل کے کسی گوشے میں ایمان نہیں۔ یہی وجہ ہے، ان کے بیانات سنو، ان کا طرز دیکھو، خالص کفریہ طرز، خالص کافرانہ ذہن، اور جو بھی ان کے منہ سے بات نکلتی ہے، اگر اسلام کا کوئی جملہ نکلے بھی صحیح تو عوام کے ڈر سے کہ عوام مسلمان ہے، عوام اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے، ہمارے ووٹ کم ہو جائیں گے، اگر خدا کی قسم ان کو اس چیز کا خطرہ نہ ہو تو یہ کھل کر ملحد الحاد کا اعلان کرے اور خالص داریہ پن کا اعلان کرے، تو یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ قرآن اس طبقے کو آتا ہی نہیں۔ سکول کالج دیکھے، کالج کے پروفیسر کو دیکھے، سکول کالج کے بڑے بڑے لیکچرارز ان کو دیکھے، سورہ فاتحہ کا صحیح ترجمہ نہیں کر سکتے، مہارت اتنی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، مسلمان بننا ہے اور خالص ایمان حاصل کرنا ہے تو قرآن پر آنا ہوگا، مولویوں کی محتاجی چھوڑنی ہوگی، ایمان براہ راست قرآن سے حاصل کرو۔ مولوی تمہیں کہے گا قرآن مشکل کتاب ہے، میں علل اعلان یہ کہتا ہوں، منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، اور یہ میری گفتگو انشاءاللہ پوری دنیا میں جاتی ہے، جائے گی۔ قرآن مقدس جہاں تک عقائد کا معاملہ ہے، ایمانیات کا معاملہ ہے، قرآن سے زیادہ آسان کتاب دنیا میں کوئی نہیں ہے، سب سے آسان کتاب قرآن ہے۔ ہاں، علمی ابحاث کو چھوڑ دو جو تمہارے بس کی نہیں ہے، فقہی ابحاث سے، کیونکہ قرآن مقدس میں کئی علوم سے بات کی گئی، اور فصاحت بلاغت کا ایک نشان ہے قرآن، لیکن جو عقائد اور ایمان کا معاملہ ہے، اس معاملہ میں اللہ نے قسمیں اٹھائی ہے، 4 ایک سورت میں اور 5ویں ایک اور مقام پہ۔
فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّکر بات ذکر کی چل رہی ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّکر، مجھے اپنے اللہ ہونے کی قسم، واللہ لقد یسرنا القرآن، ہم نے آسان کر دیا قرآن کو. کس کے لیے؟ للذکر، سمجھنے کے لیے. للذکر، سمجھنے کے لیے، مسئلہ کے لیے، ایمانیات اور عقائد کو سمجھنے کے لیے. فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا، ایک ہی صورت میں 4 مقام پہ ذکر کیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا. اور دوسرے پہ يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، فرمایا میرے پیغمبر ہم نے اس قرآن کو آپ کی بولی میں آسان کر دیا. یسرنا بلسانک. حضرت فاروق اعظم آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیغمبر کریم کے قتل کے منصوبے پہ جا رہی ہے. ابھی تک دل میں ایمان نہیں، اور منصوبہ یہ ہے کہ داعی توحید کو ختم کر کے آؤں. راستے پہ خبر ملتی ہے کہ تو وہاں جا رہا ہے، تیرے تو گھر میں آگ لگ چکی ہے، تو کہاں جا رہا ہے؟ کیا ہوا؟ کہتے تیری بہن بھی مسلمان بن گئی، تیرا بہنوئی بھی مسلمان بن گئی. مورخین نے لکھا ہے فاروق اعظم واپس ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھر گئے، سنا اندر قرآن کی آواز آ رہی تھی، بہن تلاوت کر رہی تھی. جب سامنے ہوئے، بہن نے قرآن ایک سائڈ پہ کر دیا کہ کہیں بے ادبی نہ ہو. تو پہلے تو فاروق اعظم غصے ہوئے، تمہیں کیا ہوا؟ مارنا شروع کیا. لیکن وہ بہن بھی تو فاروق اعظم کی تھی، اور ایمان جس دل میں بھی آئے انقلاب برپا کرتا ہے. جس دل میں بھی ایمان آئے. اب وہ انقلاب آ چکا تھا، ایمان والا فاروق اعظم جن کی گرج سے آج تک ایوان کفر پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے، وہ شیر محمدی، وہ دھاڑ رہا ہے جو اپنا روب جاہو جلال میں کفر کے اندر بھی باروب، اور وہاں بھی اپنی شدت، حمیت اور غیرت کا میں مشہور. لیکن بہن پہ کوئی اثر نہ ہوا، وہ آگے مسکرا رہی ہے، کہتی ہے بھیا جتنا بھی مار لے ہم واپس آنے والے نہیں. ایمان کے ساتھ تکیہ جمع نہیں ہوتا، ورنہ کہہ دیتی نہیں جی نہیں، یا نہیں جی نہیں نہیں. فرمایا سوال پیدا نہیں ہوتا. جب فاروق نے دیکھا کہ نہ میری مار کا اثر پڑ رہا ہے، نہ میری گرج کا اثر پڑ رہا ہے، نہ میری آواز کا، یہ انقلاب آیا کیسے؟ یہ انقلاب کیسے آ گیا؟ تو فاروق اعظم نے فرمایا وہ پڑھو جو تو پڑھ رہی تھی. کہاں؟ سورہ طٰہٰ پڑھنا شروع کی. چند آیات پڑھی. فاروق اعظم نے کہا اچھا بات سمجھ آ گئی. یہ کون تھے؟ کسی مدرسہ کے مفتی نہیں تھے، فاضل نہیں تھے، یہ اونٹوں کو چرانے والے عرب کے امیین میں سے
قرآن سنا، دلوں کی دنیا بدل گئی، ایمان والی کتاب سنی، دوڑے دروازے پہ پہنچے۔ دار ارقم میں ابھی تک چند لوگ مسلمان ہوئے تھے، دستک دی، پوچھا کون؟ کہتے عمر بن خطاب۔ تو طبی طور پر صحابہ پر ناگوار گزری کہ یہ تو سب سے بڑا دشمن ہے، اب اللہ جانے کس ارادہ سے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھول دو۔ جب فاروق اعظم اندر آئے تو اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے اندر آئے۔ اور پھر آتے ہی کہا کہ اب یہاں بیٹھنے کا مقام نہیں، مسجد حرام میں جا کر نعرہ لگائیں گے، اور میں دیکھوں گا کوئی مشرک ادھر آئے، ان کے روبوں کو دیکھوں گا۔ یہ قرآن ہے، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ایک اعرابی آیا، جٹ زمیندار، جنگل میں کام کرنے والا آیا، آپ پڑھ رہے تھے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ۔ مفسرین لکھتے ہیں وہ اعرابی بے ہوش ہو گیا، یہ جملہ سنا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ۔ فرماتے ہیں جب ہوش آیا تو پڑھ رہا تھا اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ پوچھا کیوں؟ تو عرض کی کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، یہ کلام کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ واقعی اللہ کا کلام ہے۔ اس کی یہ فصاحت، یہ بلاغت، یہ انداز، تو اس لیے یاد رکھو ایمان والی کتاب آپ اکثر جہاں سنتے ہیں تو سننے کا مقصد ہے آج یہ عزم کر لو کہ آپ کے رمضان کے بعد یہ انقلاب ہونا چاہیے، یہ عزم کر لو کہ ہم خود قرآن سیکھیں گے۔ کوئی اچھا عالم مباحث ملتا ہے، روزانہ اس سے 2 آیتیں پڑھ لو، 2 آیتوں کو اس کو کہو مجھے ترجمہ بتا، ترجمے والا قرآن لے کے بیٹھ جاؤ۔ اور کوئی عالم، کوئی آدمی آپ کو ملتا ہے تو روزانہ اگر 2 آیتوں کا ترجمہ سیکھنے کا عزم کر لو تو انشاءاللہ زندگی میں 1-2 سال کے بعد آپ خود قرآن کو جاننے لگ جائیں گے۔ اور جب قرآن جانیں گے تو یہ ذکر مبارک ہے، بدعات بھی گئی، شرک بھی گیا۔ اور آج جو کہتے ہیں کہ ہمیں مسئلہ نہیں سمجھ آتا، ادھر بھی مولوی ہیں ادھر بھی مولوی ہیں، جب قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ مسئلہ 1 دونے 2 تے 2 دونے 4 بالکل واضح ہو جائے گا۔ اس لیے قیامت کے دن یہ عذر نہیں ہوگا کہ یا اللہ مجھے تو سمجھ نہیں آیا، میں تو مولویوں نے مار دیا۔ اللہ نے فرمایا مولویوں کو بھی جہنم میں ماروں گا، اور یہ جو مولویوں کے مقتدی مشرک ہیں ان کو بھی جہنم میں مار دوں گا۔ قیامت کے دن بھی سکہ چلے گا خدا کے قرآن کا۔ اس لیے من اعرض عن ذکری، وہاں پر بھی ذکر آ گیا، سارا ذکر ہے۔ من اعرض عن ذکری، جو آدمی منہ پھیر لے عن ذکری، عن کتابی، عن القرآن، ذکری قرآن، جو آدمی میرے قرآن کو پیٹھ دے دے اور قرآن کا مسئلہ نہ مانے، اللہ نے فرمایا 2 سزائیں دوں گا، ایک سزا دنیا میں، ایک سزا آخرت میں۔ دنیا کی سزا کیا ہے؟ جو قرآن سے اپنا ایمان حاصل نہیں کرتا، عقیدہ حاصل نہیں کرتا، فرمایا
دنیا کی سزا یہ ہے کہ اس آدمی کی معیشت کو تنگ کر دوں گا، معیشت زندگی بے سکون کر دوں گا، زندگی کا چین ختم ہو جائے گا، سکون ختم ہوگا۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی سزا ہے۔ اگر آپ اس پہ غور کریں کہ انسانی زندگی کی سب سے بڑی چیز ذہنی سکون ہے، دل کا اطمینان ہے۔ ایک آدمی اربوں کا مالک ہے، پورے ملک کا مالک ہے، خزانے، کوٹھیاں، لیکن دل میں سکون نہیں، اس آدمی کی کسی چیز کا کوئی فائدہ ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ فرمایا پہلی سزا اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا، معیشتاً زن کا تنگ کر کے رکھ دوں گا۔ اور ادھر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے ذکر اللہ من عارض عن ذکری، وہاں پر بھی ذکری قرآن، اور جہاں پر بھی بے ذکر اللہ بے کتاب اللہ، قرآن اطمینان ملتا ہے تو قرآن مقدس کی تعلیم سے ملتا ہے، قرآن کے نور سے ملتا ہے۔ اور جو اس سے پھرے گا تو اس کی معیشت کو ہم تنگ کر دیں گے، اور آخرت میں اس کو اب سوچتے رہو، حیران رہے گا، سرگردان رہے گا۔ یہی وجہ ہے مشرک کو سکون نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا حیران، مشرک ہر موڑ پہ حیران رہے گا، ہر جگہ پہ حیران رہے گا۔ 10 قبریں پوٹ کے آ رہا ہے، ایک کو کہتے ہیں بابا میری تیرے آگے، دوسری جگہ بابا میری تیرے آگے، چوتھے بابا میری اپنے معبودوں سے بھی غدار ہے۔ اس بابے کو کہتے ہیں بابا تیرے سوا میرا کوئی نہیں، اس بابے کو کہتے ہیں تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔ اس لیے قرآن پاک میں مشرک کی مثال اللہ نے زانی عورت کے ساتھ دی ہے۔ وجہ کہ عورت جو زانیہ بدکار ہو، وہ جس کے سامنے جاتی ہے نا، اس کو کہتی ہے میں تو تیری ہوں، تو میرا ہے، میں تو تجھ پہ زندگی قربان کرتی ہوں، اور تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔ اور یہی مشرک ہے، یہ بری امام پہ پہنچا، کہتے ہیں بابا تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔ پشاور پہنچ گیا، اس بابے کو کہا تیرے سوا میرا کوئی نہیں، جو جڑے پیو نو پہلے پکارے وہ کدھر گیا؟ اس کو کہتے ہیں تیرے سوا کوئی نہیں، اس کو کہتے ہیں تیرے سوا کوئی نہیں۔ تو بالکل وہی حالت ہے، دل مطمئن نہیں ہوگا۔ کبھی لاہور جا رہا ہے، کام نہیں بنا تو ملتان چلا گیا، کام نہیں بنا تو کہتے ہیں اجمیر شریف چلا جا، یہ ساری زندگی پھرتا رہے۔ اللہ فرماتے ہیں حیرانہ، پوری زندگی حیران رہے گا، سرگردان رہے گا، کبھی سکون مشرک کو نہیں مل سکتا۔ اور مواحد وہ ہے، کپڑے بھی اتر گئے اور ساری دنیا بھی مخالف ہے، اور پینگ پہ بیٹھا ہے، اور آگے بہت بڑا چکھا تیار ہے، آگ تیار ہے جو کئی فٹ تک چڑھی ہوئی آگے، لیکن یہ آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہے، اور سکون اتنا ہے کہ جبریل آ کر کہتے ہیں اعلیٰ کا حاجہ ہے کوئی ضرورت، تو مواعد کہتے ہیں اما الیک فلا، تیری کوئی ضرورت نہیں، تو چلا جا۔ اس کو کہتے ہیں اطمینان۔ یہ اطمینان ملتا ہے توحید کے ساتھ،
اور توحید ملتی ہے قرآن سے، ساری دنیا الٹی ہو جائے، ساری دنیا پہ لرزہ طاری ہو، توحید کا سب سے بڑا انعام یہ قرآن کے ذریعے یہ ملتا ہے کہ آدمی کا دل یہ سوچ کے بیٹھا ہے کہ سب کچھ کرنے والا کون؟ یہ مصیبت دینے والا بھی اللہ، مصیبت ٹالنے والا بھی اللہ۔ اس لیے مباحث پکا ہو کہ ایک ہی دروازے پہ پڑا ہے، اور مباحث کا دل مشوش نہیں، پریشان نہیں، دل اپنے اللہ کی قضا پہ مطمئن ہے۔ جو کچھ بھی ہو گیا، 72 طن وہ سامنے بھی شہید ہو جائیں، ان کی لاشیں سامنے پڑی ہوں، تو مواعظ کیا کہتا ہے؟ بے قضاء کا رب رضیت، اللہ میں تیری قضا پہ مطمئن ہوں، مجھے پتہ ہے اگر تیری مرضی نہ ہوتی ایک تیر بھی کمان سے نہیں نکل سکتا تھا، اور 72 شہید ہو گئے، تب بھی مجھے پتا ہے کہ یہ تیری قضا ہے۔ بے قضاء کا رب رضی، تو اللہ میں تیری قضا پہ راضی ہوں، تیرے دل نہیں پریشان ہوا، دل مطمئن ہے۔ اور یہی وہ اطمینان قلبی ہے۔ وہ مورخین نے واقعہ ذکر کیا صحابی کا، رومیوں نے پکڑ لیا، یہی جو آج کل رومی امریکہ، برطانیہ، یہ تو آج تمہارے دوست بن گئے نا، یہ تو آج تمہارے خیر خواہی، تمہارے دوست، اس لیے کہ ان کو مال مل گیا ان کے عقیدے والا، اس لیے آج تمہارے وہ دوست تھے۔ ورنہ قرآن نے تو کہا کہ میرے پیغمبر لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہود و نصارہ پہ اعتبار نہ کرنا، یہودی عیسائی وہ کبھی بھی آپ پہ راضی نہیں ہو سکتے۔ ہاں ایک صورت میں وہ دوست بن سکتے ہیں کہ آپ ان کی ملت کو قبول کر لیں، ان کے دین کو قبول کریں۔ اور آج یہ جو کہتی ہیں ہمارے دوست ہیں، تو انہوں نے ان کی ملت کو قبول کیا، جیسے وہ طاغوتی اسی طرح یہ طاغوتی، طاغوت کی عبادت پہ دونوں متفق ہوئے، تب یہود و نصارہ کے ساتھ دوستیاں قائم ہونے لگی، ان کے ساتھ محبت اور مودت قائم ہونے لگی۔ ورنہ قرآن نے صاف کہہ دیا کہ یہودی نصرانی کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ آج مسلمان بیچارہ یہودیوں کی سنگت تلاش کر رہا ہے، تعلق بنا رہا ہے، اور وہ اتنے ظالم، ان کو کوئی ابھی فلسطین کی حالت دیکھ لو، تھوڑا سا موقع ملا، حالانکہ وہ اسرائیلی یہودی، یہ تمہارا یہ پنڈی اسلام آباد کا ایریا نہیں اسرائیل کا، اس سے بھی چھوٹا ملک، لیکن اس کو امریکہ نے اپنی چھونی بنایا اور مسلمانوں کے خلاف بدماشی کے لیے اسرائیل کو وہاں بٹھا دیا۔ اب کتنے افسوس کی بات کہ 50-70 اسلامی ملک وہ ایک اتنے اسرائیل کو روکنے کی کوشش نہیں کر رہا، گھروں میں بیٹھ کے مذمت کی قراردادیں، ادھر جی فون ہو رہا ہے، ادھر فون ہو رہا ہے، اور ان کو کہو بے ایمانوں فونوں سے کام نہیں چلے گا، ایک ذرا تم بھی مردانہ حملہ تو کرو، پتہ چلے 2 حملوں کی مار ہے پورا اسرائیل۔ لیکن اتنے مسلمان شہید ہو رہے ہیں، ان بے غیرتوں کو کبھی ان کے سینے پر یا ان کی پیٹھ پہ کوئی وزن ہی نہیں، کیونکہ اصل میں یہ بھی یہودی نصرانی انہی کے پیروکار، انہی کی ملت کے متبع ہیں، کوئی فرق نہیں ان اور ان میں۔ تو خیر بہرحال میں عرض کیا کر رہا تھا، قید ہو گیا رومیوں کے ہاں، چلو ایک آدھ حفظے والا بھی، اس نے
لمبا واقعہ میں بالکل اختصار کر رہا ہوں. بادشاہ نے قید کیا، کئی آزمائشوں سے گزارا، اور فرمائش اتنی تھی کہ اگر میرا مذہب قبول کر لے تو تجھے میں اپنا داماد بھی بناؤں گا اور بادشاہی بھی تیرے حوالے کروں گا. اب تھوڑا سا غور کر لے. آج تو 10 روپے کے پیچھے ایمان گیا، اور یہ ہے نبی کا صحابی جس کے دل کا تزکیہ قرآن کے ذریعے ہوا. دل میں قرآن ہے. اس نے کہا نہیں، اس نے اپنی پوری سلطنت کی سب سے حسین لڑکی، یہ پادریوں نے مشورہ دیا کہ اس کو کمرے میں بند کرو اور وہ لڑکی اس کے ساتھ بند کرو، کیونکہ پادریوں کا بھی یہ تجربہ تھا کہ مسلمان جب فحاشی میں مبتلا ہوتا ہے، بے حیائی اور بدکاری میں، تو ایمان کا نور ختم ہو جاتا ہے. بے غیرتی وہ چیز ہے، جب آدمی بد کردار بن جاتا ہے تو ایمان کی رونقیں ختم ہو جاتی ہے، ایمان کا نور ختم ہوتا ہے. اور ایمان کی روشنی اور نور تب تک چمکتا ہے جب تک سینے میں ایمان کے ساتھ غیرت موجود ہو. اسے الحیاء شعبۃ من الایمان، غیرت اور حیا یہ ایمان کا حصہ ہے، شعبہ ہے. تو یہ پادریوں کو بھی تجربہ ہے. آج اسی لیے ہماری قوم میں فحاشی عریانی پوری دنیا میں پھیلائی جا رہی ہے. مقصد ہے مسلمانوں کو بے غیرت کرنا، اور جب مسلمان سے غیرت اٹھ گئی اس وقت اس کا ایمان لولا لنگڑا ہو گیا. اب یا یہ ریونڈی بن جائے گا یا کرکٹر بن جائے گا. اس سے مجاہد بننے کی توقع نہیں. جب ایمان کی غیرت ختم ہو جائے تو یا آدمی کرکٹر بنتا ہے یا جمہوری بنتا ہے، یا اگر زیادی ختم ہو جائے تو ریونڈی بن جاتا ہے، جہاں غیرت کا نام و نشان نہیں. خیر بہرحال انہوں نے اس لڑکی کو کمرے میں چھوڑا. انہیں یہ تو نہیں تھا پتا کہ یہ محمد کا شاگرد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے سینوں کی گارنٹی اللہ نے لی ہے. امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. صحابی نے نماز شروع کی، وہ اپنے کرتب کرتی رہی. اس کی نظر مصلی سجدے کی جگہ پہ. ساری رات گزر گئی. بادشاہ نے صبح پوچھا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا اس نے تو ایک نظر بھی میری طرف نہیں کی، وہ تو نماز میں رہا. یہ ہے ایمان. خیر بہرحال آخر میں اس نے 4 کڑھا دیگے تیل کی گرم کروائی، اور 4 مسلمان جو وہاں قید تھے اس کے سامنے ان دیگوں میں ڈالا، جن کی ہڈیاں بھی پگھل گئی سیکنڈوں میں. گرم تیل. اب بادشاہ نے کہا اس کو اٹھاؤ یا میری پیشکش قبول کر. مسئلہ تو اتنا ہے، صرف یہ کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ حاجت روا ہے، حضرت عیسیٰ مشکل کشا ہے، حضرت عیسیٰ میری پکار سنتی ہیں. صرف اتنا عیسائی بننا، اتنی عیسائیت ہے. جیسے یہ آج کے بریلر شیعہ للڑ وہ کہتی ہیں یہ قبروں والے ہاؤلائے شفاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں. تو عیسائیت وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ یہ ہمارے کام کروا دیتی ہیں، بی بی مریم کروا دیتی ہیں. تو صحابی نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. انہیں اٹھایا، جب ڈالنے لگے اب دیکھو اطمینان کی صورتحال کیا ہے. تو صحابی کی آنکھوں سے آنسو آئے. بادشاہ نے اشارہ کیا روک دو. اس نے سمجھا کہ ڈر گئی ہے.
اس نے کہا جوان میں نے تجھے کہا بھی تھا کہ میری بات مان لے، نہیں مانی، تو اب تو رویا ہے نا۔ اس نے کہا تجھے ظالم کیا پتہ میں کیوں رو رہا ہوں، میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ ایک جان ہے میرے پاس، وہ توحید کے لیے جا رہی ہے، اور میں رویا اس پہ ہوں، کاش میرے وجود پہ جتنے بال ہیں اتنی میری جانیں اس حالت میں خدا کی توحید کے لیے جاتی، میں تو اس پہ رو رہا ہوں۔ یہ ہوتا ہے اطمینان، اور یہ اطمینان کہاں سے ملتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ قرآن سے ملتا ہے، قرآن کے علاوہ یہ مقام کہیں سے نہیں ملتا۔ تو جو قرآن کو چھوڑے، فرمایا دنیا میں اطمینان ختم، سکون ختم، جو مرضی کر لے اطمینان اور سکون نہیں آئے گا۔ اور اگر قرآن کو سینے سے لگا لے، اسی سے محبت کر، اسی کو سیکھنا آج شروع کر دے، خدا کی قسم تیرا دل اطمینان کے نور سے بھر جائے گا، تجھے پرواہ نہیں ہوگی۔ اور یہ اصل زندگی ہے، اصل لذت ہے، اصل حلاوت ہے۔ اور فرمایا قیامت کے دن کی جو سزا ہے وہ اس سے بھی سخت ہے، وَنَحْشُرُهُ یوم القیامت اعمیٰ، قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ یہ اندھا کیوں کیا؟ آنکھیں ان میں بینائی نہیں ہوگی، اندھا ہو کر اٹھے گا۔ سوچ لے، نحشرہ یوم القیامت اعمیٰ، جو میرے اس ذکر قرآن پاک کے قریب نہیں آیا، دنیا کے مولویوں کی کتابیں، ٹپے، سریں، خطیبوں کے ڈٹ سنتا رہا، لیکن قرآن مقدس کے قریب نہیں آیا، اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ فرمایا نحشرہ یوم القیامت اعمیٰ، قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ وجہ یہ قد جاءکم بصائر من ربکم، یہ تمہارے بصائر آئے تھے، تمہارے سینے کو روشن کرنے کے لیے، دل کی بینائی آئی تھی، تم نے اس سے اندھا پن اختیار کیا، اس کے قریب نہیں آئے۔ آج قیامت کے میدان میں اللہ اس آدمی کو اندھا کر دے گا، کہے گا رب لم حشرتنی اعمیٰ، اے میرے پروردگار مجھے اندھا کیوں کیا ہے؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، دنیا میں دیکھتا بھالتا تھا، آج اندھا کیوں کیا؟ اللہ فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا، اتتک آیاتنا، میری آیتیں چل کے تیرے گھر آئی تھیں، اتتک آیاتنا، میرا قرآن تیرے گھر آیا۔ اوہ ظالمہ، مولویوں سے ختم تو پڑھاتا رہا، تعویذوں کی دکان تو چلاتا رہا، اور مجرموں کے سر پہ تو قرآن رکھتا رہا، لیکن یہ قرآن تیرے گھر میں آیا، تیرے ملک میں آیا، اس قرآن سے عقیدہ بھی حاصل نہیں کیا۔ یہ قرآن اسمبلیوں میں تلاوت کرواتا رہا، لیکن ملک میں قرآن کا قانون نافذ نہیں کیا۔ جج مجرم کے سر پہ قرآن رکھتا رہا، لیکن قرآن مقدس جج کی الماری کے اندر رہا، قانون اسی انگریز کا کالا قانون چلتا رہا۔ یہ قرآن تیرے ملک میں رہا، جمہوریت جیسا بت اس کی تو پوجا کرتا رہا، لیکن قرآنی نظام کو قبول نہیں کیا۔ اس لیے کذالک الیوم تنسیٰ، دنیا میں تو نے قرآن کو چھوڑ دیا، تو آج میری رحمت نے حشر میں تجھے چھوڑ دیا۔ آج تیرا کوئی یار و مددگار نہیں۔ تو اس لیے میرا بھائی، ایمان والوں کی پہلی علامت اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر آئے، اور اللہ کے ذکر کا سب سے بڑا فرد ہے اللہ کا قرآن۔
واجلت قلوبہم تب ہوگا اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر، اس قرآن کو جتنا سمجھنے کی کوشش کرے گا اللہ اتنی زیادہ آپ کو توفیق دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔